یو کے پرائم منسٹر اسٹارمر جرمنی میں ای یو میں آنے کا فیصلہ، اس کے علاوہ جناب یو کے اندر چھاپے امیگریشن پولیس مل کر، کیوں؟ آئیے اس ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بڑی خوشخبری بھی ہے، کچھ لوگوں کے لیے مایوسی بھی ہے۔ سب سے پہلے تو اسٹارمر صاحب آج کل جرمنی آئے ہوئے ہیں، یو کے پرائم منسٹر خواہش ظاہر کر رہے ہیں ای یو میں واپس آنے کی۔ بہرحال اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ای یو میں دوبارہ یو کے کو لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا، لیکن کم سے کم ان کی اتنی خواہش ہے کہ تھوڑا سا امیگریشن پالیسی کو نرم کر دیا جائے تاکہ جو بزنس ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، کیونکہ ٹرکنگ کے ذریعے کافی تجارت ہوتی ہے یو کے اور ای یو کی، یورپ کی، جس کی وجہ سے بارڈر ہونے کی وجہ سے کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹرک ڈرائیورز کو۔ اس کے علاوہ ٹریولر جو ہے ان کو بھی پرابلم آتی ہے، جن کے پاس ای یو کے پاسپورٹ نہیں ہے یا جن کے پاس برٹش نیشنلٹی نہیں ہے، ان کے لیے کافی پرابلمس ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ویزا لینا پڑتا ہے۔ ہاں، برٹش جن کے پاس پاسپورٹ ہے ان کو تو یورپ کا ویزا نہیں چاہیے، اور جن کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے ان کو بھی یو کے کا ویزا نہیں چاہیے، لیکن ان کو پاسپورٹ ساتھ رکھنا پڑتا ہے، دونوں کو، یو کے والوں کو بھی اور یورپین کو بھی۔ لیکن جب وہ ای یو میں آ جائے گا یا پہلے جیسے تھا تو اس وقت آپ کو پاسپورٹ کے ساتھ ٹریول نہیں کرنا پڑتا تھا، صرف جو آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے، آپ آئی ڈی کے اوپر جو ہیں وہ ٹریول کرتے تھے۔ میں نے بھی بہت دفعہ اس طرح کیا ہے کہ صرف آئی ڈی کے اوپر ہی میں نے ٹریول کیا ہے یو کے کا، یا یو کے سے ای یو کا، چاہے وہ بائی کار ہو یا بائی ایئر ہو، تو کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے، ابھی کیا فیصلہ ہے، کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جناب یہ دوبارہ ای یو میں آ جاتا ہے تو سب سے بڑی سہولت ان لوگوں کو ملے گی جن کو اس وقت ویزا لینا پڑتا ہے ای یو کا۔ جو یو کے اندر ہیں ان کو ای یو کا ویزا لینا پڑتا ہے، جن کے پاس برٹش نیشنلٹی نہیں ہے، تو وہ پھر ان کی مجبوری ختم ہو جائے گی، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو ای یو سے یو کے میں جاتے ہیں، چاہے وہ سیر کرنے کے لیے یا جس طرح بھی جو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے، تو ان کو ویزا لینا پڑتا ہے جن کے پاس یہ پاسپورٹ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ بات ہو چکی ہے۔ اب جناب چلتے ہیں چھاپوں کے اوپر۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جو کہ بغیر کاغذوں کے لوگ اس وقت یو کے اندر ہیں۔ اب دن بدن جو ہے اس کے اوپر سختی کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ خبریں سنتے ہوں گے، ایکسپینس جو ہے وہ کافی بڑھ چکے ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر طرف۔ اسی طرح یو کے اندر یہ، لیکن یو کے اوپر جو ہے وہ زیادہ برڈن پڑا ہے، جو کہ جانے والی حکومت تھی اس کی وجہ سے۔ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جس کی وجہ سے کافی سارا اس ٹائم پہ خزانہ خالی ہے یو کے کا۔ سننے میں آ رہا ہے یا باتیں جو ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پینشنز جن کو دی جاتی ہے ان کی پینشن میں سے ٹیکس بھی زیادہ کاٹا جائے گا، کٹتا تو اب بھی ہے، لیکن بعد میں ابھی جو اینڈ اکتوبر میں جو ہے 31 اکتوبر وہ دوبارہ اعلان کیا جائے گا کہ کیا کیا ٹیکس جو ہے وہ کاٹے جائیں گے، جس کی وجہ سے کافی مہنگائی ہے، مہنگائی اور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پریشانی بنے گی پھر۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کیوں نہ ہم قدم اٹھائیں، کیونکہ ٹیکس جو ہیں، جو گورنمنٹ کو ٹیکس ملتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جو بغیر کاغذات کے، بغیر ویزے کے، بغیر ورک پرمٹ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور کام جو ہے زیادہ تر کہاں پہ ہو رہا ہے بغیر پیپرز کے، یا تو سالون ہے، بیوٹی سالون، ان کے اندر لیڈیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو کہ ٹیکس پے نہیں کرتی کیونکہ ان کے پاس پیپر نہیں ہے۔
وہاں پہ چھاپے مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ورک شاپس ہیں، ورک شاپوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر پیپروں کے کام کرتے ہیں، جبکہ نارمل سیلری جو ہے گورنمنٹ کے منظور شدہ وہ 11 سے 12 پاؤنڈ ہے پر آور کے حساب سے، اور ان لوگوں کو 6 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ سے لے کے 7 پاؤنڈ تک سیلری دی جاتی ہے، اور وہ اپنا ٹیکس پے نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ لیگل طریقے سے جو ہیں وہ نہیں رہ رہے ہیں، تو گورنمنٹ کے خزانے میں وہ پیسہ نہیں جاتا جو ان کو جانا چاہیے۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی ایک چائنیز ریسٹورانٹ پہ چھاپا مار کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور چائنیز ریسٹورانٹ کا جو اونر ہے، جو اس کا مالک ہے، اسے 4 لاکھ پاؤنڈ جو ہے اس کو فائن کیا گیا۔ اور اسی طرح اب جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جی جہاں سے بھی لوگ پکڑے گئے، ورک شاپیں ہوں یا وہ کوئی ویئر ہاؤس ہو یا پھر وہ کوئی ریسٹورانٹ ہوں یا پھر وہ کوئی بیوٹی سالون ہے، ایون کوئی بھی چیز ہے، وہاں سے اگر بغیر کاغذ کے بندہ پکڑا گیا تو سب سے پہلے وہ دھریں گے اس کے اونر کو۔ اس کو فائن تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا لائسنس بھی جو ہے وہ ضبط کیا جائے گا، اور جو پکڑا جائے گا یا تو اس کو سزا دی جائے گی یا پھر اس کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو معاملہ جو ہے کافی غمگین ہے، صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی سخت ہو رہی ہے۔ تو بھائیوں بچیں ان کاموں سے۔ اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن میں تو آن لائن نہیں بتا سکتا، آپ کو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ پتہ ہو، تو آپ وہ طریقہ استعمال کر کے لیگل ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ بہت سارے ایسے طریقہ کار جو ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ کام جو ہے چھاپوں والا یہ سٹارٹ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک چائنیز ریسٹورانٹ کو 4 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے، اور بہت سارے اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جن کا میں باری باری نام تو نہیں لے سکتا، نہ ہی ان جگہوں کا نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو بہرحال اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو بھی جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی، اور جو کام کرواتے ہیں ان لوگوں کو بھی۔ ٹھیک ہے، ان کی مجبوری ہے کہ ان کو کسی وجہ سے جو ہے وہ ویزا نہیں مل سکتا، یا وہ خود ہی جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیپر ہوتے ہیں، اور پیپر ہونے کے باوجود جو ہے وہ بغیر پیپرز کے کام کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے، لیکن وہ اپنی سیلری پوری لیتے ہیں، اور جو مالکان ہیں وہ بھی سیلری انہیں پوری دیتے ہیں۔ جو کم سیلری دیتے ہیں وہ تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کے پاس پیپر ہی نہیں ہے، جو کہ بالکل آپ کہہ لیں کہ انگلش چینل کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی وہ انٹر ہوئے ہیں یو کے اندر، تو ان کے چانسز ان کے پاس نہیں بنے، یا کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی طریقہ کار جو تھا کہ ان کو پیپر نہیں مل سکے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ 5 سے 7 پاؤنڈ جو ہے وہ پر آور کے حساب سے دیے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ پھر ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ ظاہر سی بات ہے، پیپر نہیں ہے تو ٹیکس کہاں سے دینا ان لوگوں نے، تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری جناب امیگریشن کی نیوز، اور یہ جو چھاپے پڑیں گے یہ امیگریشن ساتھ ہوگی، اور پولیس کی مدد سے یہ چھاپے جو ہیں یہ مارے جا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔